بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس التاسع، سبق نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی اور اس کی کچھ ضروری تفصیلات پڑھ لی تھی۔ آج ہم مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب توصیفی پڑھیں گے۔ توصیفی بھی کہہ سکتے ہیں اور توصیفی یہ صفت سے ہے، یعنی وہ مرکب جس میں دو اجزاء ہوتے ہیں۔ ظاہر مرکب کا معنی ہی وہ ہے کہ جس میں کم سے کم دو پارٹس ہوں، دو اجزاء ہوں، دو کلمات ہوں، جن میں سے پہلا موصوف ہوتا ہے اور دوسری اس کی صفت ہوتی ہے۔ پہلا جز موصوف کا معنی ہے کہ وہ چیز جس کی اچھائی یا برائی بیان۔ عربی میں جب ہم صفت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کوئی خوبی یا خامی ہوتی، کوئی کوالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ ہم اردو میں صفت کا لفظ استعمال جب کرتے ہیں تو اس سے عام طور پہ یہ معنی مراد دیا جاتا ہے کہ کوئی اچھائی، جبکہ گرامیٹیکلی صفت سے مراد اچھائی اور برائی دونوں ہوتی۔ تو مرکب توصیفی جو ہے وہ توصیفی صفت سے ہے، اور مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جو موصوف اور صفت سے مرکب ہو، یعنی جس کے دو اجزاء ہوں، ایک موصوف ہو اور دوسرا صفت ہو، اور ان میں سے پہلا جز جو ہوگا وہ موصوف ہوگا اور دوسرا جز جو ہے وہ صفت ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت ہو، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرکب جو موصوف اور صفت سے مرکب ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ مثال کے طور پر، اچھا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس اسم کی صفت یعنی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور صفت کسی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی میں پہلے موصوف آتی ہے اور پھر صفت آئی، یعنی پہلا پارٹ جو ہوگا وہ موصوف ہوگا اور جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ صفت ہوگی۔ تو جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہو اس کو کہیں گے موصوف، یہ پہلے آئے گا، اور اچھائی اور برائی کو اس کو صفت کہتے ہو، یہ بعد میں آئے گا۔ مثال سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں رجل عالم، رجل ایسا آدمی، عالم جو عالم ہے۔ اس مثال میں دیکھیں دو پارٹس ہیں اس مرکب کے، پہلا رجل ہے اور دوسرا عالم ہے۔ یہاں عالم جو ہے یہ اس رجل کی اچھائی کا بیان ہے، ایسا آدمی جو کہ عالم ہے۔ تو یہاں دوسرا جز رجل کی اچھائی کو بیان کر رہا ہے۔ اس مثال میں رجل ہوا موصوف جس کی اچھائی بیان ہو رہی ہے، اور عالم جو ہے وہ اچھائی ہے جو پہلے جز کے لیے بیان ہو رہی، تو عالم اس کی کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی۔ تو رجل عالم کا معنی کیا؟ عالم آدمی۔ اس مثال میں رجل موصوف اور عالم اس کی صفت ہے۔ دوسری مثال ہے الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ گنجائش ہے پڑھنے کی، اور اصل میں تو اہدنا الصراط المستقیم وہاں سے لیا ہے، اس لیے اس پہ دونوں پہ زبر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو الصراط راستہ، ایسا راستہ، المستقیم جو سیدھا ہے۔ الصراط یہ موصوف ہے اور المستقیم اس کی صفت ہے، کیونکہ مستقیم سیدھا ہونا یہ راستے کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں یہ بھی مرکب توصیفی ہے جس میں پہلا جز الصراط موصوف ہے اور دوسرا جز المستقیم اس کی صفت ہے۔ تو صراط المستقیم سیدھا راستہ،
اچھا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، آپ ذرا اردو کے ترجمے پہ غور کریں، وہاں پہلے بامحاورہ ترجمے میں پہلے صفت کا ترجمہ آتا ہے پھر موصوف کا. جیسے اوپر مثال میں آپ دیکھیں نا، عالم آدمی پہلے صفت آیا پھر موصوف. سیدھا راستہ پہلے یہاں پہ صفت آ رہی پھر موصوف آ رہی. تو یہاں اب یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ہم مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ الٹی جانب سے کرتے تھے، پہلے مضاف الیہ کا کرتے تھے بعد میں مضاف کا کرتے تھے، بالکل موصوف صفت میں بھی جو بامحاورہ ترجمہ ہوگا اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کسی اور انداز سے ترجمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہم یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ راستہ ایسا جو سیدھا ہو، آدمی ایسا جو عالم ہے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن جب محاورہ کریں گے تو اس میں آپ صفت کو پہلے لائیں گے، موصوف کو بعد میں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ ایک ترجمے کے سے ریلیٹڈ بات تھی کہ موصوف صفت کے ترجمے میں بھی محاورہ اور ترجمہ جو ہوگا سلیس ترجمہ اس میں ایسا ہی ہوگا. تو بہرحال اس مثال میں الصراط المستقیم میں سیدھے راستے میں، یہاں پہ اس مثال میں الصراط موصوف ہے اور المستقیم اس کی صفت ہے. اس کے بعد یہ اگلا مرکب جو ہے وہ یہ تھوڑی سی سلائیڈز کے اندر کوئی اونچ نیچے ہو گئی ہے، تو اس کو میں پورا لے آتا ہوں پیج کو تاکہ یہ ذرا بات مکمل طور پہ آ جائے، پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں یہ تیسری قسم آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے مرکب غیر مفید کی. اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی یا مرکب بنائی. مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے اور یہ کوئی بہت زیادہ مرکبات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، چند ایک مرکبات ہیں، آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. مرکب بنائی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا، یعنی دو الگ الگ اجزاء تھے، دو الگ الگ اسماء تھے، آپ نے دونوں کو جوڑ کر مرکب کر دیا. اور جو دوسرا اسم ہے، جو دوسرا جز ہے، دوسرا جو پارٹ ہے، وہ کسی حرف کو متضمن ہے. متضمن کا معنی ہے اپنے ضمن میں لینا، اپنے پہلو میں لینا. ٹھیک ہے نا. یا یوں کہہ لے کہ دوسرے اسم سے پہلے واو کا معنی سمجھا جا رہا ہے، یعنی گویا کہ دوسرا جو کلمہ ہے، دوسرا جو اسم ہے، اس نے واو کے معنی کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مرکبی تعدادی بھی کہتے ہیں اور مرکبی عددی بھی کہتے ہیں. دو نام بھی اس کے یاد رکھیں مرکب بنائی کے. کیا مرکب ہے کہ دو اسموں کو آپ نے ایک کیا ہوا ہے اور دوسرے اسم میں واو کا معنی سمجھا جا رہا ہے، دوسرے اسم میں واو کا معنی چھپا ہوا ہے. مثال سے بات اور واضح ہو جائے گی. کیسے؟ دیکھیں مثال آپ کے سامنے احد عشرہ، اس کا ترجمہ ہے 11، 11. 11 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ احد عشرہ. تو یہ جو احد عشرہ ہے، اس کو یہ جو مرکب ہے اس کو ہم نے بنایا ہے احد و عشر سے. تو گویا کہ اصل میں کیا تھا؟ یہ احد و عشر. احد کہتے ہیں ایک کو، عشر کہتے ہیں 10 کو. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے اس دو اسماء کو ایک کرنے کا سوچا تو ہم نے کیا کیا کہ احد و عشر دونوں کو یکجا کر دیا، بیچ میں سے واو کو گرا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ واو کدھر گیا؟ اب واو تو اصل میں تھا لیکن مرکب میں ہم نے واو کو ہٹا دیا، اور اس واو کو ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ، یعنی اس کو ہم ایزیوم کرتے ہیں، اس واو کو ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے یہاں پہ. تو یہاں عشر سے پہلے کیا ہے؟ واو کا معنی اس کو سمجھا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشر نے واو کو اپنے پہلو میں چھپایا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی نا یہ؟ تو اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی کی، جس میں آپ دو کلموں کو ایک کر دیں اور دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ اصل میں کسی حرف کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اسی طرح احد عشرہ میں تھا، اصل میں احد و عشر تھا. تو یہاں پہ عشر نے کیا کیا؟ واو کو اپنے اندر چھپایا ہوا. تو احد عشرہ یعنی 11 سے لے کر 19 19 تک، یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ 9 مرکبات ہیں، 9. ٹھیک ہے نا. یہ سارے کے سارے مرکب بنائی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کے جو دونوں پارٹ ہیں، پہلا اور دوسرا،
دونوں اجزاء مبنی بر فتح ہوتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو زبر کی علامت ہے، زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور فتح کی علامت کے ساتھ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا معنی آگے جا کے ہم پڑھ لیں گے، یہ بھی ایک ٹرم ہے نحو کے اندر. یہاں اتنا سمجھ لیں کہ وہ کلمہ جو بدلتا نہیں ہے، جو کانسٹنٹ رہتا ہے، ایک ہی حالت میں رہتا ہے. تو یہ آپ کو جتنے بھی نظر آئیں گے، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثت عشرہ، اربعۃ عشرہ، ٹھیک ہے نا جی، اربع، خمسہ، یہ آپ کو زبر کے ساتھ نظر آئیں گے. یعنی یہ ایسے ہی رہیں گے، یہ مبنی ہے، اس میں کوئی احد آپ کو احد نہیں ملے گا، احد ہی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا جی. عشرہ، احد عشرہ کے اندر عشرہ آپ کو عشرہ ہی رہے گا، عشرو یا عشری نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مطلب ہے کہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی زبر کی علامت کے ساتھ فتح ہوتے ہیں. البتہ جو اسنا عشرہ ہے، یعنی جس کو آپ 12 کہتے ہیں، 12، ٹھیک ہے نا جی، اس کا جو پہلا جز ہے اسنا، یہ معرب ہے، یہ بدل جائے گا، اسنا ہو جائے گا، کبھی اس نہیں ہو جائے گا. باقی جتنے بھی ہیں اس کے دونوں پارٹ وہ مبنی بر فتح رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اسنا عشرہ میں بھی عشرہ تو مبنی رہے گا، لیکن صرف پہلا جو جز ہے اسنا، یہ بدلے گا، یہ معرب. یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے عربی عبارات پڑھنی ہوں گی اور کہیں پہ عربی لکھنی ہوگی تو پھر اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. تو دوبارہ اس کو ریویو کر لیتے ہیں کہ مرکب بنائی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو، یعنی دوسرے اسم سے پہلے واو کا معنی سمجھا جائے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ دوسرے اس جز نے، دوسرے اسم نے واو کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہو، پہلو میں لیا ہوا ہو، کوئی بھی تعبیر آپ کر سکتے. مرکب بنائی کو مرکب تعدادی اور مرکب عددی بھی کہتے ہیں. مثال احد عشرہ اصل میں احد و عشر تھا، پھر کیا کیا؟ واو کو گرا دیا، گرانے کا مطلب کہ اس کو ہٹا دیا اور دونوں کلموں کو ایک کر دیا، احد عشرہ ہو گیا. یہاں یہ اعراب بھی بدل دیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، احد سے احد کر دیا، عشر سے عشرہ کر دیا. تو یہاں واو کا معنی سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ یہاں وہ دوسرا جز ہے جو واو کو اپنے پہلو میں چھپائے ہوئے متضمن. احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ 19 تک، یعنی 11 سے 19 تک عربی زبان میں تمام جو مرکبات ہیں وہ بنائی ہیں اور ان کے دونوں اجزاء مبنی بر فتح ہیں، یعنی زبر کی علامت کے ساتھ فتح ہے، سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا جو پہلا جز ہے وہ معرب ہے جو بدلتا رہتا ہے. یہ دیکھیے گا، اب یہاں پہ میں نے مرکبات کو، وہ سارے مرکبات یہاں میں لے آیا ہوں آپ کے ثانی کے سمجھنے کے لیے. دیکھیں پہلا لفظ ہے 11، احد و عشر، یہ اصل میں تھا احد و عشر. اس سے ہم نے احد عشرہ کیسے بنا دیا کہ واو کو بیچ میں سے ہٹا کے احد عشرہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. 11، 12 اصل میں جس کو آپ کو اسنا عشرہ کہتے ہیں، اصل میں تھا اسنانی و عشرون، یہاں پہ بھی ہم نے دونوں کو ایک کر دیا. نون کو ہم نے اڑا دیا ہے کیونکہ جو پہلے کے اندر تو تنوین تھی نا جی، اس کو تو زبر کر دیا، لیکن یہاں یہ نون ہے جو اعراب کا ہے، اس کو ہم نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے. اسنا عشرہ کر دیا. یہ جو اسنانی ہے پہلا جز، یہ معرب ہے، یہ اسنانی بھی، اسنا بھی آئے گا، اسنئی بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہ دو شکلیں اس کی ہوتی ہیں. باقی آپ کو سارے زبر کے ساتھ نظر آئیں گے. ثلاثۃ و عشر، یہ اصل صورت تھی، اس سے ہم نے ثلاثت عشرہ بنا دیا. یہاں سب مثالوں میں عشرہ جو ہے وہ واو کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں اجزاء مبنی پر فتح ہے، دونوں پر فتح ہے، زبر ہے، اور یہ مبنی ہے، تبدیل نہیں ہوں گے یہ، سوائے اسنا عشر کی ہم نے بات کر دی. اربعۃ و عشر سے ہم نے اربعۃ عشر بنا دیا. خمسۃ و عشر سے خمسۃ عشر 15 کو کہتے ہیں. پھر ستۃ و عشر 16، اس سے ہم نے ستہ عشرہ بنا دیا، ٹھیک ہے، ستۃ عشرہ. پھر سبعۃ و عشر، اس سے ہم نے سبعۃ عشر یعنی 17. ثمانیۃ و عشر، ثمانیۃ عشر 18. اور تسعۃ و عشر سے ہم نے تسعۃ عشر 19 بنا دیا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آپ کو ان کی اصل شکل نظر آ رہی ہے جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا، اور اس کے سامنے ہر ایک کو یہ جو گرین نظر شیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے اس کو اس طرح بنا دیا، ٹھیک ہے نا جی. تو اصل شکل بھی آپ کے سامنے آ گئی اور اس سے ہم نے جو مرکب بنا دیا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سارا. اس میں آپ دونوں اجزاء کو دیکھیں، یہ دونوں اجزاء کیا ہیں جی؟ مبنی بر فتح. احدہ بر، ٹھیک ہے، زبر، فتح، عشرہ فتح، یہ مبنی ہے. یہ آپ کو عربی زبان میں اسی طرح نظر آئے گا، کسی اور طرح نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، سوائے اسنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جو صرف بدلے گی معرب ہے، ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی.
ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی قسم کی جانب. میرے خیال میں یہاں تک ہم ختم کر لیتے ہیں ادب المرام. واللہ عالم بحقیقت کیونکہ دو مرکبات ہم نے کر لی ہیں. مرکب توصیفی اور مرکب ابراہیمی میرے خیال میں کافی ہے. انشاءاللہ باقی ایک مرکب رہتا ہے جس کو مرکب دو رہتے ہیں بلکہ مرکب منصرف اور مرکب صوتی. ان دو کو انشاءاللہ اگلے اس وقت میں کریں گے، ساتھ اجرا بھی ہوگا. ادب المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.